ان میں سے سب کا ایمان خالص نہیں تھا، کوئی نہ کوئی دنیا کی محبت، کوئی مال کی محبت، کوئی اولاد کی محبت، کسی درجے میں، یعنی ایمان غالب ہے لیکن بالکل جو ہے بے لوس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی اور شے جو ہے اس کی آلائش ہو ہی نہ، یکسو ہو جائے انسان۔ تو فرمایا اللہ چاہتا تھا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے پرکھے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی ایمان، اس کو بالکل خالص کر دے، پاک کر دے ہر طرح کے شائبے سے، ہر طرح کی ضعف سے، ہر طرح کی کمزوری سے، مقاصد میں، مطالب میں، مقصود جو ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور پوری یکرنگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تمہاری کیفیت ہو جائے، یہ اس آزمائش کا مقصد تھا۔ یہ دوسری چھلنی ہو گئی، ایک چھلنی ظاہر میں لگی، منافق علیحدہ ہو گئے، صاحب ایمان ایک طرف ہو گئے، لیکن صاحب ایمان میں بھی ہر ایک کے درجات ہیں، ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، عمر فاروق کا ہے، ایک ایمان عام ایک صحابی کا ہے، وہ منافق نہیں ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ ایمان میں ضعف بھی ہو سکتا ہے، جو الفاظ ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ضعف ذرا کمزور تھا، ان کے لیے یہ ہے کہ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ان کے اوپر جو وسوسہ شیطانی ہے اس کا غلبہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا۔ منافق ہرگز نہیں تھے، لیکن اب ایمان کی جہاں تک اسٹرینتھ کا تعلق ہے، ایمان کی جہاں تک گہرائی کا تعلق ہے، ایمان کے جہاں تک رسوخ کا تعلق ہے، پختگی کا تعلق ہے، وہ تو سب برابر نہیں ہوتے۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، ہر ایک کا معاملہ علیحدہ ہے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچے اور پرکھے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے، دلوں میں کیا ایمان، اس کو بالکل پاک کر دے، صاف کر دے، اس میں کوئی آلائش، کسی اور طرح کی شے جو ہے باقی نہ رہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور دیکھو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے، جو کچھ لوگوں کے اندر سینوں کے اندر جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، ایمان ہے تو کتنا ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا یکسو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اب یہاں ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جس پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو پیٹھ موڑ گئے تم میں سے اس دن جب کہ دو لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے، مراد ہوئی ہے یوم احد، دو لشکر تھے، مسلمانوں کا اور ایک کفار کا۔ اب جو افراتفری ہوئی ہے تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب ان کی طرف جو ہے وہ التفات ہے۔ ان الذین تولوا منکم، جو لوگ پیٹھ دکھا کر چلے گئے، اور یہ پیٹھ دکھانا جو ہے میدان جنگ سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ انفال میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ پیٹھ دکھا دینا میدان جنگ سے، پیٹھ موڑ کر چلے جانا، بھاگ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ منافق تو نہیں تھے، منافق تو پہلے چلے گئے تھے، یہ کیسے ہوا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ موڑ کر چلے گئے تم میں سے جس دن کے وہ دونوں لشکر جو ہیں ان کا مقابلہ ہوا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اور ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ یہ ایک فلسفیانہ بات ہے، حکمت بھری بات ہے جو یہاں آئی ہے۔ دیکھیے، انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور گناہ سے اس نے فرض کیے توبہ کر لی، توبہ سے اس کی سزا تو زائل ہو جائے گی، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کچھ اثر اس کی اپنی شخصیت کے اندر باقی رہ جاتا ہے، کچھ کمزوری کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کمزوری وہ ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے پھر اس کا ظہور ہوتا ہے کسی ایسے موقع پر۔ یہی معاملہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں اسے ڈال دو، زمین پر انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا۔ فلما رآ تہتز کانہا جان ولّا موسیٰ مدبرا، اب حضرت موسیٰ نے جو ہے پیٹھ دکھا کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہی الفاظ آئے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، خوف۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، رسولوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں آ کر اور ڈرے، لیکن سوائے اس کے کہ کسی سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہو
جس خطا کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کمزوری باقی رہ گئی، یہ اس کمزوری کا ظہور ہوا ہے جو ایک قبطی کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اگرچہ ہلاک کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اس واقعے کی جگہ آپ پڑھیں سورہ قصص کے اندر تفصیل آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا آدمی تھا اسرائیلی، ایک دشمن کا تھا وہ قبطی تھا۔ تو اب جب اسرائیلی نے استغاثہ کیا، مدد طلب کی حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک مکہ رسید کر دیا اس قبطی کے، فقضا علیہ، اس کی جان ختم ہو گئی، مارا گیا۔ اب یہاں خطا کیا ہوئی ہے؟ خطا یہ ہوئی ہے کہ آپ نے تحقیق تو کی نہیں، کیا پتہ در حقیقت یہ اسرائیلی جو ہے شرارت اس کی ہو، جھگڑا تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن جھگڑا کیا تھا پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی، پھر یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور جو بھی جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس میں گویا کہ پیش نظر کیا تھا کہ ایک میری قوم کا آدمی ہے، اسرائیلی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ تو در حقیقت اسے تو ہم حمیت جاہلی کہیں گے، اس کو حمیت جو ہے وہ اصل حمیت حق تو نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے جیسے کہ سورہ نساء میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تم عدل کی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے کوئی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، حق کی بات، انصاف کی بات، یا تمہارے والدین کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف، بہرحال تمہیں حق کی بات کہنی۔ تو یہ خطا تھی جس کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ ایک ضعف کے اثر باقی رہ گیا۔ وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اس روز جو لوگ میدان جنگ کو پیٹھ دکھا کر نکل گئے، بھاگ گئے، تو در حقیقت ان کے بے بعض ما کسبوا، ان کے جو بعض اعمال تھے، ظاہر بات ہے اہل ایمان کے بھی سارے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ایک معیار کے تو نہیں ہوتے، کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، اور خطا جو ہے جب اس کی توبہ ہو جائے تو وہ معاف بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ انسانی شخصیت پر اس کا کوئی ریزیڈیول اثر باقی رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر پھر شیطان کے حملے کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان کی ریزسٹنس جو ہے کم ہو جائے تو انفیکشن ہو جاتی ہے، وہی جراثیم ہوں، وہی حملہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے ریزسٹنس جو ہے، قوت مدافعت آپ کی قوی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جراثیم کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے تو وہ جراثیم آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو شیطان جو ہے انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے، یہ ہے پھسل جانا، پھسلا دیے پاؤں ان کے، شیطان نے ببعض ما کسب، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں پھر اعلان کیا اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے بہت اہم، جو لوگ اس روز میدان چھوڑ کر چلے گئے ان میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے، اور وہ نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ذو النورین، حضور کے دوہرے داماد، وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے بعد میں جب فتنہ اٹھا ہے ان کی خلافت کے دور میں، تو جو لوگ تھے سبائی، انہوں نے ان کے الزامات میں سے اس کو بھی بڑا اچھالا کہ یہ شخص تو وہ ہے جو میدان چھوڑ کر غزوہ احد کے اندر میدان سے نکل گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ اس پر پھر صحابہ نے جواب دیا، وہ یہی تھا جو اب یہاں آ رہا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر زبان طعن دراز کرنے والے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان لوگوں کی بعض اس کمزوری کے پہلو کو نمایاں کیا، وہاں صاف کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم اور حلیم ہے۔ حلیم یہاں پر آیا ہے، حلم اسے کہتے ہیں کہ آدمی فوری طور پر کوئی سزا نہ دے، بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کافروں میں سے جو تھے، وقالوا لاخوانہم، اور جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جبکہ وہ کہیں زمین میں سفر پر تھے، او کانوا غزاً، یا کہیں کسی جنگ میں شریک تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو ان کا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، نہ گئے ہوتے اس سفر پر، نہ گئے ہوتے، شریک ہوئے ہوتے اس جنگ میں، تو نہ قتل ہوتے۔ اب یہ بھی در حقیقت وہی مشیت ازدی